الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين معزز سامعین اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، پیارے نوجوانوں اور امت مسلمہ کے معصوم شگفتہ پھول بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے دوران خطبہ کلام اللہ شریف کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت فرمایا، جس میں اللہ رب ذوالجلال کا ارشاد عالی ہے وَلَا تَهِنُوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، غمگین نہ ہو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ دنیا کی ساری چیزیں تمہاری ہیں بشرطے کہ تم کامل ایمان والے بن جاؤ۔ اگر تم کامل ایمان والے بن جاؤ تو یہ ساری دنیا میں تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔
اس کے بعد میں میرے اور آپ کے آقا ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار بطحہ، احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ پڑھی، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حاضرین کرام، یہ ایک مسلمہ، ایک حقیقت یہ ہے، جب بندہ جب اللہ تبارک و تعالی سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے اور باطل کے جتنی چیزیں ہیں ان تمام باطل عقائد سے اپنے منہ کو موڑ لیتا ہے، تو اس کی نظر میں صرف اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کا رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی بندے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا، کائنات کی ہر چیز ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، ہم نے چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، کائنات کی ہر ایک چیز آپ کے حوالے کر دی گئی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، ہم نے تمہارے لیے چاند کو مسخر کر دیا، سورج کو مسخر کر دیا، زمین و آسمان میں، زمین کے نیچے جتنی چیزیں ہیں تمہارے حوالے کر دی گئی، تم اپنی محنت کر کے، کوشش کر کے تم زمین کے تہ میں پہنچ سکتے ہو، کھیتی باڑی کر سکتے ہو، وہاں سے اناج نکال سکتے ہو، اللہ نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اور جس بندہ خدا میں یہ صفت پائی جاتی ہے اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے، ما آتاکم الرسول وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آ جائے اس کو لے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن اوامر پر، جن کاموں کا، جن باتوں پر چلنے کا حکم دیا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کو مان لیتا ہے، اور جن جن باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے رک جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے جن چیزوں پر پابندی لگائی ہے اس سے رک جاتا ہے۔ جب یہ آدمی کی کیفیت اس طرح بدلتی ہے تو یہ آدمی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کوئی بھی اچھی بات تمہارے پاس اللہ کے نبی کے پاس سے پہنچے، فخذوہ، اسے پکڑ لو، اسے لے لو، اور جن سے اللہ کے نبی نے تمہیں منع کیا ان سے رک جاؤ، ان سے بچے رہنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں ہر جانب فتح یابی کا، کامیابی کا ایک طویل سلسلہ جاری ہو گیا۔ جہاں جہاں مسلمان جاتے، علاقے کے علاقے فتح کر کر واپس لوٹ کر آتے۔ دریائے نیل کا ایک مشہور واقعہ ہے، وہاں کا گورنر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے
حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ وہاں مصر میں جو دریائے نیل بہتا تھا اس کی یہ عادت تھی کہ سال میں ایک مرتبہ ایک خوبصورت لڑکی کو خوب سنوارا جاتا، اس کو زیب و زینت کیا جاتا اور اس کو بہت سارے چیزوں سے آراستہ و پیراستہ کر کے اس کی بلی دی جاتی، تب جا کر وہ دریا بہنے لگتی۔ جب یہ دریا سوکھ گئی تو وہاں کے والی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس یہ شکایت پہنچی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے ساری تفصیلات کو اپنے امیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کیفیت پہنچائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط میں یہ لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلمانوں کے امیر عمر بن خطاب کی جانب سے یہ خط ہے۔ اے نیل، اے دریا، اگر تو بہتا ہے بہ، اگر تو نہیں بہتا تو رک جا، اللہ تجھے بہائے گا۔ اب یہ پیپر میں لکھ کر، ایک چیٹی میں لکھ کر مصر کے والی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا، اور اسی پرچی میں لکھا تھا، اسلام قدیم رسم و رواج کی چیزوں کو ایجاد کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اب عمر بن العاص رضی اللہ عنہ آئے، وہ پرچی کو لے کر گئے اور دریا میں ڈال دیا۔ جیسے ہی دریا میں ڈالنا تھا پانی بہت زیادہ ہو گیا، لوگ خوش ہو گئے، یہ کیسا ہو گیا؟ تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتی ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ وہ کون سی طاقت تھی جو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کہنے پر، اللہ کے نام سے اگر تو بہتی ہے بہ، ورنہ تیرے بہاؤ کی ضرورت نہیں۔ در حقیقت یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایمان کا جذبہ تھا، حمیت ایمانی تھی۔ انہوں نے اپنے ایمان کو بنایا تھا، انہوں نے تقوی کے ذریعے اللہ کو منایا تھا، انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت نمازوں میں لگایا تھا، تلاوت میں لگایا تھا۔ ما آتاکم الرسول، جو اللہ کے نبی کی جانب سے آیا، اللہ نے جو قرآن مجید میں نازل کیا، ما آتاکم الرسول، اے لوگوں تمہیں جو کوئی بات پہنچے تمہارے رسول کی جانب سے اسے لے لو، اور جن سے منع کیا جائے ان سے رکنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر چلتے تھے، تب جا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایک ایمان کا جذبہ جو پیدا ہوا، ان کی فراست جو ہے، اسی لیے حدیث میں کہا گیا، اتقوا فراست المؤمن، مؤمن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے ڈرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہچان گئے، تب جا کر وہاں پانی آیا۔ یہ پانی کیسے آ گیا؟ اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے، اپنے آپ کی قدر و قیمت کیا ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میں اللہ کے کیا کام آ سکتا ہوں، اللہ مجھے دنیا میں کس مقصد کے تحت بھیجا ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، نمازیں مجھ سے کیا چاہ رہی ہے، دین مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، قرآن مجید مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے پڑی ہیں، صحابہ کی زندگیاں مجھے کیا سبق دیتی ہے، ان پر غور و فکر کریں گے، ہمارے اندر بھی وہ ایمانی طاقت پیدا ہوگی، وہ ایمانی جذبہ پیدا ہوگا، جس طرح حضرات صحابہ
اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر تھا۔ اب یہاں ایک واقعے سے ہمیں یہ بات سبق آئی کہ آدمی جب متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اس کا تعلق اللہ سے جتنا ہوگا، تعلق مع اللہ سے جتنا اپنے آپ کو پیش قدم رکھے گا، اللہ بھی اس بندے سے قریب ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ نے سنا کہ ایک بندہ جب اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ اس سے کتنا قریب ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث شریف میں بتایا گیا، بندہ جب اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ بھی بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمان کب پیدا ہوا؟ جب ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والی صفت پیدا ہوئی، تو یہ ایمان والی طاقت پیدا ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے انگشت مبارک سے اپنے چاند کا سینہ چاک کر دیا، کفار مکہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا، جتنے لوگوں کو آپ بلانا ہے بلا لیجئے۔ کفار مکہ چاروں جانب سے کھڑے ہوئے ہیں آپ کا مذاق اڑانے کے لیے۔ آپ کو سارے لوگ دیوانہ کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے۔ آج دیکھیں گے کہ محمد اگر نعوذ باللہ چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کریں گے، حقیقت میں ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ چاروں جانب سے مجمع جمع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی سے چاند کی جانب اشارہ کرتے رہے، چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت کو دیکھ لیے، کفار مکہ ابھی ایمان نہیں لے کر آئے، الٹا آپ کو ستانے پر مجبور ہو گئے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہدایت کے فیصلے نہیں آتے، ہم چاہے آدمیوں کو جتنا سمجھائیں بیکار ہے۔ جب اللہ کی جانب سے ہدایت کے فیصلے آ جاتے ہیں، اللہ جب کسی بندے کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ کفار مکہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا تھا، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بے زبان جانور انہوں نے کلمہ پڑھا، درخت کلمہ پڑھے، کنکر کلمہ پڑھے۔ ایک موقع ایسا آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر جا کر کسی ٹیلے پر آرام فرما رہے تھے۔ عصر کا وقت آ گیا۔ اب یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ران مبارک پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ عصر کا وقت ہو گیا، سورج ڈوبنے کے قریب ہے، اگر سورج ڈوب گیا نماز قضا ہو جائے گی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو شریعت کہہ رہی ہے، اے علی صاحب شریعت کو مت جگاؤ، ممکن ہے اللہ کوئی بہتر صورت نکال لے گا۔ اب عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ کہہ رہا ہے، آپ اللہ کے نبی کو نہ اٹھائیں، جب وہ اٹھیں گے کوئی ممکن صورت نکل کر آئے گی۔ اسی سچ و پنج میں تھے کہ سورج غروب ہو گیا۔ اب
حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جس کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پڑ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پوچھا کیا بات ہے، سارا ماجرا سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی جانب اشارہ کیے، ڈوبا ہوا سورج پھر سے واپس لوٹ کر آیا۔ یہ ہے عظمت مومن۔ مومن جب اس کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر جب اللہ سے ڈر کر چلنے کا ایک مادہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ جو چاہتا ہے اللہ اسے کرتا ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ جس کا تعلق، جس کا دل کا نیٹ ورک اللہ کے نیٹ ورک سے جڑ جائے گا، اللہ کی توحید سے جڑ جائے گا، ایسے بندے جب اللہ سے دعا کرتے ہیں، ایسے بندے جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے وہ چیز کو پورا کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 60,000 کا لشکر دریائے نیل کے دریائے دجلہ کے جانب نکلا، ایران کی جانب، وہاں جا کر لوگوں کو مسلمان بنانے کی خاطر نکلا۔ اب درمیان میں دریائے دجلہ آ گیا، راستہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر راستہ پار کرنا ہے تو دریا کے اوپر سے جانا ہے، ورنہ پھر واپس لوٹنا ہے۔ اب جتنے ساتھی آئے تھے، جو امیر صاحب تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، وہاں دریا کے قریب پہنچ کر سو گئے۔ اب جب امیر صاحب سو گئے تو دیگر صحابہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر دریا کے کنارے پر آرام کرنے لگے۔ امیر لشکر خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے گھوڑے کو دریا سے چیرتے ہوئے، دریا کو پار کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے گھوڑے کو لے کر دریا میں بہا دیتے ہیں۔ جب دیگر صحابہ دیکھتے ہیں کہ امیر لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گھوڑے کو دریا میں چلا رہے ہیں تو دیگر صحابہ بھی دریا میں گھوڑے چلا دیتے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ ایمان کی طاقت تھی، نماز کی طاقت تھی، تہجد کی طاقت تھی، روحانی طاقت تھی، اللہ سے ڈرنے کی طاقت تھی۔ اللہ سے اپنا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، اللہ ہماری اسی طریقے سے ہر جانب سے حفاظت کریں گے۔ بربری قبائل افریقہ کے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ ایک فوجی دستہ لے کر افریقہ کے جنگلات میں چلے گئے کہ وہاں جا کر لوگوں کو دین کی تعلیم دیں گے، وہاں جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ جب بھی جماعت آتی، جب بھی حضرات صحابہ وہاں جاتے، فاتحانہ طور پر واپس لوٹ کر آتے۔ جیسے ہی حضرات صحابہ واپس آ جاتے پھر وہ قوم مرتد ہو جاتی۔ اب جب حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے بیڑ جنگل میں جانے کا ارادہ کیا۔ دیگر وہاں کے باشندے، وہاں کے رہنے والے لوگوں نے کہا آپ وہاں نہیں جا سکیں گے، وہاں جنگلی جانور ہیں، آپ کو چیر پھاڑ کھا دیں گے۔ لیکن دین کو پھیلانا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلنا تھا۔ بلغوا عنی ولو آیا کے تحت حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ
اپنے فوجی دستے کو لے کر جاتے ہیں اور یہ الفاظ کہتے ہیں، یہ سنہرے الفاظ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں ہیں، یا حشرات الارض نحن اصحاب رسول اللہ ارحلوا ونحن منزلون وان وجدناکم نقتلوا، اے جنگلی جانوروں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ہم یہاں آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم یہاں سے جنگل خالی کر دو، اگر تم جنگل خالی نہیں کرو گے ہم تمہیں زبردستی یہاں سے بھگا دیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھ کر آتا ہے، جو ہی یہ اعلان کیے یا حشرات الارض، اے جنگلی جانوروں، نحن اصحاب رسول اللہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ارحلوا، یہاں سے چلے جاؤ، ونحن منزلون، ہم یہاں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتے ہیں۔ جب یہ اعلان جنگلی جانوروں نے سنا، کتابوں میں لکھا ہے سانپ اپنے سپولوں کو لے کر، شیر اپنے بچوں کو لے کر، باغ اپنے بچوں کو لے کر، چیتا اپنے بچوں کو لے کر، غرض تمام جنگلی جانور چیر پھاڑ کر کھانے والے، ہر ایک اپنے اپنے مخصوص چیزوں کو لے کر، اپنے اپنے بچوں کو لے کر وہ جنگل خالی کر دیے۔ یہ کون سی طاقت تھی حضرات؟ یہ طاقت کب پیدا ہوگی؟ یہ طاقت اس وقت پیدا ہوگی جب ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا، جب ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کی طاقت کیا ہے، یہ کلمہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، کلمے کے تقاضے کیا ہیں۔ آج بھی یہود و نصارہ گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ یہ کلمہ کیوں اتنا زیادہ پھیل رہا ہے، کیوں لوگ زیادہ تر مسلمان ہو رہے ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کو ستانے کی، مسلمانوں کو پریشان کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، دوسری جانب یہ کلمہ کیوں اتنا ابھر رہا ہے۔ آج بھی یہود و نصارہ بیٹھ کر اس کے پیچھے فکریں کرتے ہیں۔ یہ کلمہ بہت طاقتور کلمہ ہے، بہت وزنی کلمہ ہے۔ یہ کلمہ اللہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک کوئی ایسا وظیفہ دے دیجئے میں اسے پڑھ کر تمام لوگوں سے آگے بڑھ کر چلا جاؤں۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے باری تعالیٰ اس کلمے کو تو ساری دنیا کے لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ یہ کلمہ اتنا وزنی ہے کہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں ایک طرف رکھ دو، دوسری جانب یہ کلمہ رکھ دو، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ آپ کو سب سے زیادہ وزنی طاقتور ملے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلمے کا بار بار ورد کرتے رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی بھی سچے دل سے، اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ آدمی جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کا بھی جنگل میں جانا، وہاں جا کر اعلان کرنا، وہاں کے لوگوں کو دعوت دینا، یہ صفات کب پیدا ہوں گے؟ جب ہمارا رجحان نمازوں کی طرف ہوگا، جب ہمارا رجحان نماز کے اندر آ جائے گا، جب ہماری زندگی صوم صلات پر آ جائے گی، جب ہماری زندگی ما آتاکم الرسول وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی وہ تمام چیزیں
جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا کی تھی ہمیں بھی عطا کریں گے۔ میں نے شروع میں حدیث قرآن شریف کی آیت پڑھی تھی حج کے سلسلے میں۔ حضرت فضائل صدقات میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں ایک بزرگ تھے، 70 سال سے برابر حج اور عمرہ کر رہے تھے۔ جب بھی یہ بزرگ احرام باندھتے لبیک کہتے تو جواب میں لا لبیک کہا جاتا۔ اب ایک مرتبہ آپ اسی طریقے سے حج کا احرام باندھا، لبیک کہا تو لا لبیک کا جواب ملا۔ ایک نوجوان سامنے تھا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کو جب آپ نے لبیک کہا تو لا لبیک کہنے کی آواز سنی۔ تو بزرگ نے کہا کیا تم نے بھی سنا؟ ہاں میں نے سنا۔ بزرگ نے کہا میں 70 سال سے یہی جواب سن رہا ہوں، جب بھی میں لبیک کہتا ہوں وہاں سے لا لبیک کا جواب مجھے ملتا ہے۔ تو نوجوان سوال کرتا ہے پھر آپ کیوں اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا بیٹا میرا کام محنت کرنا ہے، میرا کام کوشش کرنا ہے، قبول کرے یا نہ کرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ محض لا لبیک کی وجہ سے کسی غلام کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اپنے آقا کے دربار کو چھوڑ کر کہیں اور دوسری جگہ چلا جائے اور یہ کہہ کر زور زور سے رونے لگے۔ پھر جب لبیک کہا تو جواب میں آ گیا ہم نے تمہاری لبیک قبول کر لی۔ وہ نوجوان بھی سنا۔ اب جب یہ نوجوان لبیک کہتا ہے تو وہاں سے لا لبیک تیرا لبیک قبول نہیں، اتنا زور سے روتا ہے، روتے روتے اس کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ عبداللہ جلالی رحمت اللہ علیہ ذوالحلیفہ میں تھے، وہاں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ احرام باندھ کر کہہ رہا ہے کہ میں لبیک کہوں گا وہاں سے لا لبیک کا جواب مجھے ملے گا، میں لبیک کہوں گا وہاں سے مجھے لا لبیک کا جواب ملے گا۔ یہ کہہ کر اتنا زور سے رویا کہ چیخیں نکل گئیں۔ یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، حجاج اکرام ایک جانب اپنی حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو حجاج اکرام سے درخواست ہے کہ اپنے ارکان جو ہے اسے مکمل ادا کر لے۔ جہاں حج تربیتی کیمپ لگ رہے ہیں وہاں جائیں، وہاں جا کر سیکھیں کہ اپنا ارکان کو کس طرح کرنا ہے کہ احرام باندھنے کے بعد کون سی چیزیں ہم پر حرام ہو جاتی ہے، کون سی چیزیں حلال رہتی ہے، آیا وہ چیزیں جو پہلے سے حلال تھی احرام باندھنے کے بعد وہ چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ میں آپ کے سامنے حج کے تعلق سے پوری فضیلت کو بیان کروں گا اور احرام باندھنے سے آدمی پر کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جو چیزیں پہلے سے حلال تھی احرام باندھنے کے بعد وہ چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد آدمی کو رک کر چلنا ہے، اگر یہ گناہ کر دیا تو اس کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات میں اگلی جمعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مؤمن کی فراست سے ڈرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤمن کی، ایمان والے بندے کی فراست سے ڈرو، کس لیے؟ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جتنے ہمارے اولیاء اللہ ہیں، جتنے ہمارے بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، ان کی فراست جو ہے جب وہ دیکھتے ہیں کسی چیز
فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، گویا کہ وہ اللہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ خلاصہ کلام، جب آدمی متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا، 100 مسئلات کا پابند بن جائے گا، اللہ کے احکامات پر چلنے والا بن جائے گا، اللہ کے اوامر پر چلے گا، اللہ نے جن کاموں سے رکا ہے ان سے رک جائے گا، اس کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنتیں جب آ جائیں گی، یہ بندیاں کے اندر فراست پیدا ہوگی۔ کیسے فراست پیدا ہوگی؟ جب ہمارے دلوں میں تقویٰ آ جائے گا۔ تقویٰ اسے کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا۔ جب ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا، اللہ سے ڈرنا کا سوال پیدا ہو جائے گا، تو خود بخود اللہ ہمارے اندر فراست پیدا کر دیں گے۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، ایسا آدمی جب کسی چیز کو دیکھتا ہے، غور و فکر سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام دنیا میں جتنے لوگ ایمان والے ہیں تمام کو فراست ایمانی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیں۔